السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر کہانیاں پوائنٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئکن پر کلک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ گاؤں کی مسجد کے امام مولانا قاسم علی شاہ صاحب انتہائی پرہیزگار انسان تھے۔ مسجد کے امام تھے، 7 بچوں کو قرآن شریف پڑھاتے تھے۔ گاؤں میں پڑھے لکھے افراد کی کمی تھی، اسی لیے لوگ مولانا صاحب کی دینی اور علمی باتیں غور سے سنتے۔ گاؤں میں برگد کا ایک قدیم درخت واقع تھا۔ گاؤں والے مال مویشی چرانے کے لیے چھوڑ کر اس درخت کے نیچے بیٹھتے اور گپے ہانکتے۔ مولانا صاحب نے بھی چند بکریاں پال رکھی تھی۔ کبھی کبھی وہاں جاتے تو لوگوں کے بیچ بیٹھ کر انہیں اسلامی تعلیمات کے بارے میں بتاتے اور اولیاء کرام کے قصے سناتے۔ سبھی احترام سے ان کی باتیں سنتے۔ مولانا صاحب اپنے گاؤں کے علاوہ بھی دوسرے گاؤں میں لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے رہتے تھے۔ کوئی شناسہ ہو یا انجان، کسی کو انکار نہیں کرتے تھے۔ مولانا کی غیر موجودگی میں ان کا بیٹا مسجد کا انتظام سنبھالتا تھا۔ تو واقعہ یہ تھا کہ آج موسم بہت سرد تھا۔ صبح سے ہر طرف دھند کا راش تھا۔ سورج غروب ہونے کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ گاؤں میں لوگ جلد سونے اور صبح جلد اٹھنے کے عادی تھے۔ مولانا عشاء کی نماز پڑھا کر سونے کے لیے گھر چلے گئے تاکہ صبح وقت پر جاگ کر فجر کی نماز پڑھا سکیں۔ رات کے وقت سردی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ چھوٹے بڑے سبھی گرم لحافوں میں دبکے ہوئے نیند کے مزے لے رہے تھے۔ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا جب مولانا صاحب کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مولانا کچھ دیر قبل جا کر وضو کر رہے تھے۔ دستک کی آواز سن کر دروازہ کھولا تو سامنے 2-3 انجان افراد سفید لباس میں ملبوس کھڑے تھے۔ ان کے قد بھی اچھے خاصے لمبے تھے۔ سامنے کھڑے شخص کی لمبی سفید داڑھی اس کے پیٹھ تک پہنچ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ پیچھے کھڑے 2 افراد ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ مولانا کو دیکھ کر سامنے کھڑے شخص نے سپاٹ لہجے میں پوچھا، جناب، کیا آپ ہی مولانا قاسم علی شاہ صاحب ہیں؟ اس کا اندازہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ پوچھنا محض رسمن ہے، ورنہ وہ مولانا صاحب کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ جی، میں ہی قاسم علی شاہ ہوں، فرمائیے اتنی رات گئے کیسے حاضر ہوئے؟ مولانا، میرے بڑے بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ مہربانی فرما کر ہمارے ساتھ چلیں اور نماز جنازہ پڑھا دیں۔ ان کی خواہش تھی کہ اگر آپ کی زندگی میں ان کی موت واقع ہو جائے تو آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا میں انہیں جانتا ہوں؟ مولانا نے استفسار کیا۔ جی، آپ کی کبھی ان سے روبرو ملاقات نہیں ہوئی؟ وہ آخری وقت میں پرانے گھر پر آپ کی دینی گفتگو سنتے رہتے تھے۔ سامنے کھڑے شخص نے بغیر پلکے جھپکائے جواب دیا۔ کیا آپ جلدی تیار ہو سکتے ہیں؟ ہمیں جلدی ہے، آپ کو واپس چھوڑ کر ہمیں بہت دور جانا ہے۔ رات کے اس پہر مولانا کو کچھ تشویش ہوئی، مگر وہ پہلے بھی وقت بے وقت جا چکے تھے اور ہو سکتا تھا کہ آنے والے کسی دور کے گاؤں سے آئے ہیں، اسی لیے اس وقت لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جانے کی حامی بھر لی اور واپس جا کر گھر میں بتا دیا کہ وہ کسی کی نماز جنازہ کے لیے جا رہے ہیں، دوپہر سے پہلے لوٹ آئیں گے۔ گرم چادر اوڑھ کر مولانا ان کے ساتھ چل دیے۔ وہ تینوں آگے چل رہے تھے اور بالکل خاموش تھے۔ ان کے انداز سے نہیں لگتا تھا کہ وہ تیز چل رہے ہیں، مگر ان کے ساتھ چلنے میں مولانا کو کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ کافی دیر تک مولانا ان کے ساتھ چلتے رہے۔ صبح کی ہلکی روشنی نمودار ہوئی۔ کافی دور جانے کے بعد مولانا کو احساس ہوا کہ جس طرف وہ جا رہے ہیں اس طرف تو کوئی گاؤں ہی نہیں بلکہ صرف کھائی ہیں اور وہ اس کے بالکل نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ کچھ عجیب تھا جو وہ نظر انداز کر رہے تھے۔ شاید آپ کو اس علاقے کے راستوں کا درست علم نہیں ہے، ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں، مولانا نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں آدمزاد، ہم بالکل صحیح راستے پر جا رہے ہیں اور تقریباً پہنچ چکے ہیں۔ مولانا کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ مولانا کو اچانک روانہ ہونے کی وجہ سے جن باتوں پر توجہ دینی چاہیے تھی وہ اب ان کے دماغ میں آنے لگی تھی۔ اگر مولانا کی زندگی میں فوت ہو گیا ہوتا تو بہت دور جانا ہے، پرانے گھر پر بیٹھ کر باتیں سنتے تھے، آدمزاد، یہ سب اشارے تو اتنے واضح تھے کہ ایک بچہ بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ تو جنات ہیں۔ مولانا کھائی کے کنارے پر ٹھٹک کر رہ گئے۔ آگے جانے والے شخص کو ان کے اچانک رکنے کا علم فوراً ہو گیا۔
वापस मुड़कर उसने मौलाना के चेहरे को गौर से देखा और इसी तरह सपाट लहजे में बोला, मौलाना आखिर इंसान थे, घबरा गए, मगर हिम्मत करके उन्होंने इस्बात में सर हिलाया और इनके साथ खाई में उतर गए। नीचे मैयत मौजूद थी और सफ़ेद लिबास में लंबी लंबी दाढ़ियों वाले लंबे लोग सफ बांधे खड़े इंतजार कर रहे थे। मौलाना ने सिर्फ एक बार ही इस तरफ नज़र डाली और फिर इनकी तरफ देखने से गुरेज किया और जनाजा पढ़ाने के लिए सबके आगे खड़े हो गए और जनाजा पढ़ा दिया। जनाजा पढ़ाने के बाद हिम्मत करके मुड़े तो वहाँ सिर्फ वही शख्सियत खड़ी थी जो दो साथियों के साथ उन्हें वहाँ लाई थी। उन्होंने मैयत की तरफ देखा तो वो गायब थी, शायद इसे वो ले गए थे। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, हमारी तरफ से आपके लिए ये तोहफा। उस मखलूक ने इसी सपाट लहजे में कहा और दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। उसके हाथ में चंद कोयले थे। मौलाना कोयलों का क्या करते, मगर इनकार की हिम्मत नहीं हुई और डरते डरते एक छोटा सा कोयला उठा लिया और बोले, बस यही काफ़ी है, अब मैं चलता हूँ। और उसकी तरफ देखे बगैर जल्दी जल्दी चलने लगे। पीछे से मौलाना को खुदाहाफिज की आवाज़ सुनाई दी। खाई से बाहर निकले तो शदीद सर्दी के बावजूद पसीना पसीना हो रहे थे। उनके कपड़े भीग चुके थे। कुछ दूर तक चलने के बाद गिरे और बेहोश हो गए। आँख खुली तो अपने कमरे में मौजूद थे। घर वालों ने बताया कि जब सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो आप बाहर बेहोश पड़े थे। शायद आपको चक्कर आ गया था। उसके बाद 3 दिन तक आप शदीद बुखार में तपते रहे हैं और आज होश आया है। मौलाना ने उन्हें असल वाक़या सुनाया तो वो हैरान रह गए। कुछ दिनों के बाद उन्हें याद आया कि इस जिन ने उन्हें कोयला दिया था जो उन्होंने जेब में रख लिया था। जब उन्होंने उसे इन कपड़ों से निकाल कर देखा तो वो सोने का एक टुकड़ा था।